السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس پریپ 6 کے عزیز طلباء کرام، آج ایک دفعہ پھر ہم اقرا اردو کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں۔ بیٹا، کل کی ویڈیو میں ہم نے حروف کی بدلتی ہوئی حالت کے بارے میں ایک قاعدہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے کچھ حروف کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب وہ کچھ مخصوص حروف سے پہلے آ جاتے ہیں تو پھر وہ شوشے جیسی شکل نہیں بناتے بلکہ آڑی لکیر نما شکل بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم دوسرا قاعدہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 23 دیکھیے، شاباش، اقرا اردو صفحہ نمبر 23۔ جی بیٹا، اقرا اردو صفحہ نمبر 23 اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ آپ بھی یہ صفحہ کھول لیجئے اور اپنے سامنے رکھیے، شاباش۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے قاعدہ نمبر 1 پڑھا تھا اور اس کی تفصیل پڑھی تھی، اور عملی کتاب میں نے آپ کو صفحہ نمبر 16 مکمل کرنے کے لیے ہدایت دی تھی۔ امید ہے کہ آپ نے یہ کام بھی بتائے گئے طریقے کے مطابق مکمل کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آج ہم دوسرا قاعدہ پڑھ رہے ہیں بیٹا اردو کا۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے وہ ذرا سن لیجئے، دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ کل کے قاعدے کی نسبت قاعدہ نمبر 2 بے حد آسان ہے بیٹا، آپ بالکل آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ قاعدہ نمبر 2 ہے یکسر شکل بدلنے والے حرف، ٹھیک ہے، یکسر شکل بدلنے والے حرف یا حروف، ٹھیک ہے۔ اب وہ حروف کون کون سے ہیں سامنے لکھے ہوئے ہیں، دال، ڈال، ذال، یعنی کہ قاعدہ نمبر 2 صرف ان 3 حروف کے متعلق ہے، دال، ڈال، ذال۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، قاعدہ نمبر 2 دال، ڈال، ذال کا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ اور قاعدہ نمبر 1 کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، بے کا خاندان، نون اور یہ کا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ یکسر شکل بدلنے والے حروف کیا مطلب ہے بیٹا اس کا، میں پہلے یہ سمجھا دوں۔ یکسر شکل بدلنے والے حروف کا مطلب ہے بالکل شکل بدلنے والے حروف، مکمل شکل بدلنے والے حروف، جن کی شکل بالکل تبدیل ہو جائے، ایسے حروف، ٹھیک ہے۔ دیکھیے بیٹا قاعدہ کیا ہے، میں پہلے آپ کو یہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یہ حروف یعنی دال، ڈال اور ذال، یعنی کہ دال کے خاندان کے یہ حروف جب کسی لفظ کے شروع میں آتے ہیں تو تنہا لکھے جاتے ہیں اور اپنی اصل حالت میں برقرار رہتے ہیں، یعنی کہ جیسے ہیں ویسے ہی لکھے جاتے ہیں، جیسے دوات۔ اب دوات میں دال کو دیکھیے بیٹا، جیسے دال ہے ویسے ہی لکھا جاتا ہے، چونکہ یہ شروع میں آیا ہے اس لیے یہ اکیلا لکھا گیا ہے اور اپنی اصل حالت میں لکھا گیا ہے۔ اسی طرح ڈھول میں ڈال کو دیکھیے اور ذخیرہ میں ذال کو دیکھیے، تینوں حروف چونکہ شروع میں آئے ہیں اس لیے اکیلے لکھے گئے ہیں، کسی حرف کے ساتھ جوڑ کر نہیں لکھے گئے ہیں اور اپنی اصلی حالت میں لکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئی بات جب یہ لفظ کے شروع میں آئے، لیکن جب یہ حروف اپنے سے پہلے آنے والے حرف سے ملتے ہیں، لیکن جب یہ حروف اپنے پہلے آنے والے حرف سے ملتے ہیں تو بجائے اوپری حصے کے گول ہونے کے، یعنی اگر یہ کسی ایسے لفظ کے بعد آئیں کہ جن کے ساتھ جوڑ کر لکھا جاتا ہے تو پھر ان کی اوپری کمر گول ہونے کے بجائے ان کی کمر سیدھی ہو جاتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ اپنی شکل بدل کر رے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اب دیکھیے بیٹا میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثالوں میں، دیکھیے آپ کو یہاں ایک لفظ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، جی ہاں، صد۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ صد۔ یہاں ایک لفظ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا لکھا ہوا ہے بیٹا؟ مد۔ اور یہاں کیا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ لڈو۔ اور یہاں کیا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ لذیذ، ٹھیک ہے۔
4 الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں جن میں دال، ڈال یا ذال کسی حرف سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ کسی حرف کے ساتھ جڑے ہوئے لکھے جائیں گے یا کسی حرف کے بعد آئیں گے اور جڑے ہوئے ہوں گے تو اس صورت میں دال، ڈال اور ذال اپنی اصلی حالت میں نہیں لکھے جائیں گے بلکہ رے کی طرح لکھے جائیں گے، یعنی کہ ان کی کمر سیدھی ہو جائے گی، جیسے یہاں صد میں ہے، جیسے یہاں مد میں دال آپ کو نظر آ رہا ہے، رے کی شکل کا بنا ہوا ہے، جیسے لڈو میں ڈال رے کی شکل کا بنا ہوا ہے، کمر سیدھی ہے بالکل، جیسے لذیذ میں ذال زے کی شکل کا بنا ہوا ہے، یعنی کمر بالکل سیدھی ہے۔ اب دیکھیے دال کی اصل شکل کیا ہے، یہ ہے، لیکن جب یہ کسی حرف کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کی اوپری کمر گول نہیں ہوتی، سیدھی ہو جاتی ہے۔ یہی بات آپ کو یہاں سمجھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دال گولائی کے ساتھ ہے لیکن کسی لفظ کے ساتھ، کسی حرف کے ساتھ جڑ جائے گا تو سیدھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور رے کی طرح بن جائے گا۔ اسی طرح ڈال، ڈال کسی حرف کے ساتھ جڑ جائے گا تو سیدھا ہو کر رے بن جائے گا، جبکہ اس کی اپنی شکل یوں ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو۔ اسی طرح ذال، اس کی اصل شکل گولائی کے ساتھ ہے لیکن کسی حرف کے ساتھ جڑ جائے گا تو زے کی طرح یعنی سیدھی کمر کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اس بات کو میں ذرا آپ کو عملی کتاب کی مدد سے سمجھاتا ہوں۔ عملی کتاب سامنے رکھیے، شاباش، عملی کتاب کا صفحہ نمبر 17 سامنے رکھیے۔ جی بیٹا، عملی کتاب کا صفحہ نمبر 17 اس وقت آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، آپ بھی اپنی اپنی کتاب میں کھول لیجئے، شاباش۔ اب دیکھیے یہاں سوال کیا دیا گیا ہے، سوال نمبر 2۔ کل ہم نے سوال نمبر 1 تحریر کیا تھا صفحہ نمبر 16 پر، اب ہم سوال نمبر 2 کا جواب صفحہ نمبر 17 پر تحریر کریں گے، یعنی کہ لکھیں گے۔ سوال نمبر 2، قاعدہ نمبر 2 کے مطابق، جو کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، دال، ڈال، ذال کا قاعدہ، ٹھیک ہے، جس میں دال، ڈال، ذال اگر کسی حرف کے ساتھ ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی کمر سیدھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ قاعدہ نمبر 2 کے مطابق مندرجہ ذیل یعنی نیچے لکھے ہوئے حروف کو جوڑ کر لفظ بنائیے، ٹھیک ہے، جو نیچے حروف دیے گئے ہیں ان کو ہم نے پہلے کی طرح جوڑ کر لفظ بنانا ہے اور لفظ کے اندر ہم نے قاعدے کے مطابق لکھنا ہے۔ اب دیکھیے سب سے پہلا لفظ کیا دیا گیا ہے، سب سے پہلے لفظ کے تحت ہے، دال، یہ اور سے 4 حروف دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیے ہے، دال، یہ اور سے، اگر ہم ان چاروں کو ملاتے ہیں تو لفظ بنتا ہے حدیث۔ کیا بنتا ہے، حدیث۔ اب حدیث میں آپ اگر غور کریں تو دال کو ہے کے ساتھ ملا کر لکھا جائے گا۔ دیکھیے قاعدے کے مطابق چونکہ دال ایک حرف کے ساتھ مل رہا ہے لہٰذا اس کو لکھتے وقت اس کی کمر سیدھی رکھی جائے گی، اس طرح۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، غور سے دیکھیے، ہے، دال، یہ اور سے، دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے دال کی اصل شکل کون سی تھی، گولائی والی تھی، مگر یہاں پر دال رے کی طرح کا بن گیا ہے۔ اگر آپ اس کو یوں کر کے لکھتے ہیں دال کی اصل شکل کے ساتھ تو پھر یہ لفظ غلط ہو جائے گا، دیکھ رہے ہیں، دال کی اصل شکل کے ساتھ لکھیں گے تو یہ لفظ غلط ہوگا، اور دال چونکہ حرف کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو قاعدے کے مطابق آپ سیدھا کر کے لکھیں گے تو لفظ صحیح ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے یہاں دیکھیے آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے تذلیل، تے ذال تذ، لام یہ لی تذلی، اور لام ساکن تذلیل۔ اب ہم اس کو لکھتے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں بھی ذال چونکہ تے کے ساتھ ملا ہوا ہے لہذا ذال کیسے لکھا جائے گا، ذال زے کی شکل میں یعنی سیدھی کمر کے ساتھ لکھا جائے گا، دیکھ رہے ہیں، اور چونکہ پہلے لام میں گولائی نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو
دوسری سطر پر نہیں لکھیں گے، جبکہ دوسری لام میں گولائی ہے اس کو ہم دوسری سطر پر لکھیں گے۔ اس طرح لفظ تذلیل بنا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہم ایک اور لفظ دیکھتے ہیں، 10واں لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے جی، ڈال نون ڈال الف، کیا بنا بیٹا؟ ڈنڈا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے اس میں ڈال کی مثال، ڈے کی مثال آپ کو دی گئی ہے۔ اب ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ اگر ڈال شروع میں آئے گا یا دال اور زال شروع میں آئیں گے تو اپنی اصل شکل میں لکھے جائیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر ڈال کو ہم اپنی اصل شکل میں لکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، جیسے اس کے اندر گولائی تھی ہم نے ویسے ہی لکھ دیا، لیکن دوسرا ڈال چونکہ نون کے ساتھ جڑا ہوا ہے لہٰذا اس کو ہم اپنی اصل شکل میں نہیں لکھیں گے بلکہ اس کو سیدھی کمر کے ساتھ لکھیں گے۔ دیکھ رہے ہیں بیٹا؟ آپ دیکھ رہے ہیں؟ اب دیکھ لیجئے، دو ڈال ہیں مگر پہلے کی شکل مختلف ہے اور دوسرے کی شکل مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے ان تمام حروف کو جوڑ کر قاعدے کے مطابق لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی ڈائری نوٹ کر لیجئے، میں آپ کو آج کی ڈائری بتا رہا ہوں۔ آج کی ڈائری ہے، عملی کتاب صفحہ نمبر 17 مکمل کریں اور قاعدہ نمبر 2 یاد کریں۔ آپ نے قاعدہ نمبر 2 یاد کرنا ہے اور پھر اس قاعدے کے مطابق آپ نے یہ صفحہ نمبر 17 آپ نے مکمل کرنا ہے، جیسے یہاں میں نے آپ کو مثالوں کے ذریعے لکھ کر بتا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ ہدایات کے مطابق تمام کام اسی طرح صفائی سے اور لائنوں کے مطابق لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔